اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ خالی جگہیں یہ خالی دکھ رہی ہیں قمر بھائی، ہے نہیں، اتنی بھری ہوئی ہیں کہ اگر روحانیت کی بصیرت، روحانی بصیرت مل جائے، دل کی آنکھوں میں اگر روشنی مل جائے تو ہم دیکھیں گے تو رائی کا دانہ پھینکنے کی جگہ نہیں ملے۔ ہاں، اور غوث اعظم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک میرا ذکر نہیں کر سکتا جب تک میں چاہوں گا۔ جب وہ ذاکرین سے اپنا ذکر کروانے کے لیے چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، تو پھر سننے والے کی کیا حیثیت ہے؟ جب تک وہ توفیق نہیں دیں گے کوئی سننے بھی نہیں آئے گا۔ اور مرتبہ تو جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جن کی بارگاہ میں اولیاء بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ کسی ولی کو اس وقت تک ولایت ملتی ہی نہیں جب تک سرکار غوث اعظم اس کے ولایت پر اپنا مہر ثبت نہ کرے۔ تو اس لیے برکت تو ہمیں ملنی ہے، اس لیے کہ ایک ہوں، 1,00,000 ہوں، 1,000 ہوں، جو بھی ہوں، ہمیں تذکرہ کرنا ہے تو ہم تذکرہ کریں گے، اور اس تذکرے کا ثواب بھی ہمیں اور آپ کو ملتا رہے گا۔ بڑی خوش نصیبی ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اور آپ ذکر غوثیت مآب میں حاضر ہوئے ہیں، اور میرے خیال سے پڑھنے والوں سے گنتی کر لیں، پڑھنے والے آپ سے زیادہ ملیں گے الحمدللہ۔ یہ روایت ہے امیٹھی کی، امیٹھی کی روایت ہے ماشاءاللہ۔ اور کیوں نہ ہو کہ سرکار غوث اعظم کا وہ مرتبہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے، جناتوں کا بھی کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے، فرشتوں کا بھی کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن اللہ نے مجھے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میں جناتوں کا بھی سردار ہوں، انسانوں کا بھی سردار ہوں، اور فرشتوں کا بھی سردار ہوں۔ تو کیوں ملا یہ مرتبہ؟ تو قصیدہ غوثیہ اٹھائیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سرکار غوث اعظم اپنی جو باتیں لکھی ہیں آپ نے، کمال کی باتیں ہیں، آپ کا مرتبہ آپ کی زبان سے جو ہے ظاہر ہے۔ وہ قصیدہ غوثیہ میں مکمل طور پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں اپنی حالات، اپنی جو ہے کشف اور اپنے تصرفات کا آپ نے اظہار فرمایا ہے بہت ہی پیارے انداز میں۔ کتنی بڑی طاقت دی ہے، فرماتے ہیں مریدی لا تخف، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت الند المنالی، کہ میرے مریدو خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹیوں تک اس بلندی تک جو ہے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں کتنی بڑی فضیلت، فرماتے ہیں اختیار تصرف کتنا دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ولی کے یا کسی نبی کے کا جو تصرف مانتے ہیں وہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کیے ہوئے سے مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، کہ صاحب قدرت کا بندہ ہے عبد القادر، جو صاحب قدرت ہے ذاتی طور پر اسی نے اپنے بندے عبد القادر کو بھی قدرت عطا فرمائی ہے۔ اور تصرف اتنا ہے کہ دنیا تو دنیا رہی، آخرت میں بھی آپ کا تصرف ہے۔ آخرت میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہم نے، ہمارے اور مولا کے درمیان میں بہت سارے معاہدے ہوئے، بہت سارے وعدے ہوئے، اور ان وعدوں کے یعنی عہد نامہ کو اگر کھول دیا جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی لمبائی بنتی ہے۔ فرمایا اسی میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ مولا عبد القادر جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ایک ایک قادری کو بخشوا کر جنت کے اندر داخل نہ فرمائے۔ تو یہ طاقت اللہ رب العزت نے دی ہے۔ جمیل قادری فرماتے ہیں کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہہ دے سبحان اللہ۔
ندا دے گا، ندا دے گا، آواز دے گا، صدا دے گا، پکارے گا، پکارنے والا منادی پکارنے والا ندا دے گا، منادی حشر میں جو قادریوں کو کہاں ہے قادری، کہنے سبحان اللہ، کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور یہ مرتبہ ملا کہاں سے؟ مرتبہ جو ہمیں اور آپ کو اس کی خبر کہاں سے آئی؟ تو جمیل قادری کہتے ہیں کہ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری اعلیٰ حضرت پر، جمیل قادری، اس کو میں بار بار ہر جلسے میں بتاتا ہوں، ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ جمیل قادری کا اعلیٰ حضرت سے رشتہ کیا تھا، اعلیٰ حضرت سے کنیکشن کیا تھا۔ تو میں تمثیلاً بیان کرتا ہوں کہ وہ محبت اور وہ الفت اور وہ جو ہے پیار تھا اعلیٰ حضرت اور جمیل قادری میں، کہ جو حضرت بیدم شاہ وارسی کا اپنے پیر و مرشد حضرت وارث پاک کے ساتھ تھا، جو حضرت امیر خسرو کا سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، وہ رشتہ اور وہ محبت تھی آپ دونوں کے درمیان۔ فرماتے ہیں کہ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا اور ساری حدیں جو ہے پار کر دی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظمت کی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہی وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میں یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر۔ وہ کب تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ عراق کے صاحب کشف و کرامت بزرگ 50 بزرگ تھے اس وقت اسٹیج پر، جس وقت سرکار غوث اعظم نے یہ اعلان فرمایا تھا۔ 50 جلیل القدر علماء اور بزرگان دین موجود تھے۔ آپ نے اسی منبر پر ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 313 اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق 313 اولیاء اللہ پوری روئے زمین پر جہاں کہیں بھی تھے وہیں پر اپنے سر کو جھکایا اور یہ عرض کیا کہ غوث اعظم آپ کا قدم ہمارے کندھے پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر۔ اس وقت ہند کے راجہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے ایک جنگل میں اور ایک صحرا میں آپ مراقبے میں تھے۔ بھئی اب انداز میری تقریر کا بدل گیا، لیکن میں آپ لوگوں کو سوچ رہا ہوں کہ جیسے پڑھا دیا جائے نا، تقریر تو ہوتی رہتی ہے، بہت سارے لوگ بھی حضرات لوگ بیٹھے ہیں ابھی کرسی طور تقریر بہت ماشاءاللہ ہر کسی کے ایک الگ فن ہوتا ہے، ایک الگ ہنر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ملک خراسان کے جو ہے صحرا کے اندر مراقبے میں تھے، کشف میں تھے جو ہے وہاں پر، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پکار، وہ صدا، وہ اعلان سرکار خواجہ غریب نواز کے کان میں پہنچ جاتا ہے۔ یار کیا طاقت ہے بولنے والے کی اور کیا سننے والے کی بھی طاقت ہے۔ اب آپ بتاؤ، ہم اگر کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دن تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم تو اس نبی کا تذکرہ بھی نہیں کر رہے، ہم تو ان کے غلاموں کے غلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بولنے والا بغداد میں اعلان کر رہا ہے اور سننے والا خراسان کے صحرے میں سن رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، نعرہ حیدری۔ جب یہ آواز سنی تو سرکار خواجہ غریب نواز نے فوراً اپنے سر کو جھکایا اور عرض کرتے ہیں یا غوث اعظم بل راسی وعینی، کہا کہ سرکار غوث اعظم یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ ہمارے کندھے پر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ اسی بات کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ قیامت تک جن کو اللہ رب العزت نے ولایت سے نوازا ہے، جب انہیں ولایت عطا کی جائے گی ان کے منہ سے یہ چیز برجستہ نکلے گی، چاہے نثر میں نکلے چاہے نظم میں نکلے، وہ یہ کہے گا کہ غوث اعظم آپ کا قدم میری آنکھوں پر اور میرے سر پر۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے،
یہ دل ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، غوث اعظم جہاں چاہو رکھو، جہاں چاہو رکھو، یہ وجود آپ کا ہے، سر سے لے کر پیر تک ہمارا وجود آپ کا ہے، کندھے پہ نہیں، یہ دل ہے جگر، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو۔ سرکار غوث اعظم نے بھی یہ بات سن لی جب ادھر سے خواجہ غریب نواز نے کہا نا کہ آپ کا قدم ہمارے سر پر، ہماری آنکھوں پر ہے، تو یہ بات بھی سرکار غوث اعظم بغداد میں بیٹھے ہوئے سن لیے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سنجر کا جو معین الدین ہے نا، اس نے تو پہل کر دیا ہے، سبحان اللہ، اس نے سب سے پہلے یہ بات قبول کر کے اللہ کو بھی راضی کر لیا اور اللہ کے محبوب کو بھی راضی کر لیا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں راضی ہو کر معین الدین کو ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دی۔ تو غوث اعظم کی محفل میں اور غوث اعظم کی باتیں سن کر کے، غوث اعظم کی باتوں پر عمل کرنے سے انسان زندگی اتنی آسانی سے گزار سکتا ہے کہ وہ ہاتھ خالی بھی ہو تو دنیا کا شہنشاہ مانا جاتا ہے۔ یہ تو میں کہوں گا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی خوش نصیبی ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اچھا دیکھیں نا، یہ سونو ہے، یہ موزن صاحب ہمارے ہیں، منا بھائی، یہ سب کہاں سے چلے آئے ہیں؟ کتنی دور سے چلے ہیں قمر بھائی؟ کیوں پتہ ہے؟ ان کو غوث اعظم نے بلایا ہے کہ یہاں مت بیٹھو، وہاں جا کر میرا تذکرہ سنو، اور جو یہاں والے ہیں انہیں بھی اندر کر دیا ہے کہ تم گھر کے ہی صحیح لیکن اندر رہنا، یہاں مت آنا، یہاں آؤ گے تو تجھے فیضان غوثیت سے نوازا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے تم اس کے اہل نہیں۔ یہ سخت جملہ ہے، اس کو میں ہو سکتا ہے تکلیف ہو کسی کو، وہ تو ہو، اس لیے کہ جو بندہ اپنے اسلاف کا ذکر سننا پسند نہ کرتا ہو وہ اپنی زندگی کس حال میں گزارے گا آپ سمجھ لیجیے۔ آج ہمارے اندر جو تہذیب کی کمی ہے، جو تعدیب کی کمی ہے، وہ سبب یہی ہے کہ اس نے اپنے اسلاف کے تذکروں کو بھول گیا ہے۔ اور میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ وہ دنیا کی اور قومیں ہوں گی جو آپ کو منع کرتی ہیں کہ پلٹ کر پیچھے دیکھو گے تو منزل پر نہیں پہنچو گے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، قمر بھائی وغیرہ ہمارے کیشیئر صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی سنا ہوگا۔ یہ کہاوت بہت پرانی ہے کہ بھئی راستے تم چلتے رہو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اگر پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو منزل تمہیں نہیں ملے گی۔ لیکن ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اے لوگو، اگر تجھے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو بہت زیادہ آگے نہ دیکھنا، پلٹ کر کبھی احد کا نقشہ دیکھنا، کبھی بدر کے شہداء کو دیکھنا، کبھی کربلا کی ہولناکیاں دیکھنا، کبھی غوث اعظم کی سیرتوں کو پڑھنا، کبھی خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھنا، کبھی بختیار کاکی کی سیرت کو تم مطالعہ کرنا، کبھی تم نظام الدین اولیاء کے قدموں میں پڑھ کر کے ان کی تعلیمات سے اپنے دل کو روشن کرنا۔ خدا کی قسم جب تم پیچھے پلٹ کر دیکھو گے تو یاد رکھو آگے کی زندگی تمہاری روشن اور تابناک ہو کر رہے۔ تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں پلٹ کر پیچھے دیکھنا ہے، اور اقبال نے کہہ دیا تھا نا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ ہم ذلت و رسوائی کے جو کالے غار میں گرے ہیں، سبب بس اتنا ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، عزت کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے، لاکھوں روپے مہینے کما رہے ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں، حویلیاں بڑی سے بڑی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر گاڑی ہیں۔ کیا یہ گاڑیاں اور یہ خوبصورت محل اور یہ بینک بیلنس اور یہ جو زمین کی وسعت ہے، کیا آپ کو قبر کے اندر یہ ساری چیزیں لے جانے کی اجازت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ آپ نہیں مانتے تقریر سے تو کم سے کم آپ کو دیکھی باتیں تو آپ مانیں گے۔ کتنے مردوں کو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبر کے کالی کوٹری میں لے جا کر کے ڈھکیل دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں وقت کا کوئی امیر بھی رہا ہوگا، وقت کا غریب بھی ہے، وقت کا مفلس و کنگال بھی ہے، وہ دونوں ایک جگہ پر ایک ہی ناپ اور ایک ہی طول، ایک ہی لمبائی چوڑائی کی قبر میں وہ آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ نہ جانے ان کی لاشیں کیا ہوئی، وہ جو حرام حلال جو کیے بغیر جو پیسے کمائے تھے، جو دولتیں کمائی تھی، وہ دولتیں اسی دنیا میں رہ گئی۔ بندہ کمایا، کما کر کے بنایا اور بنا کر کے چلا گیا، عیش اس کے آنے والے بچے کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو بنایا تم نے ہے تو حساب بھی تجھی کو دینا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں رہائش کسی اور کی بھی ہو سکتی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پلٹ کر پیچھے دیکھو، اور اگر پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھو گے تو کبھی بھی منزل نہیں پا سکتے۔ اقبال نے کہا کہ ہماری ذلت، ہماری رسوائی کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو ترک کر دیا ہے۔
طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اقبال نے کہا اگر آج بھی تم چاہتے ہو نا تو تمہارے اندر وہ چھمتا، وہ قوت، وہ استقامت پیدا اگر تم کرو تو آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اقبال کیسے کرے؟ کہا کہ بڑا آسان ہے، آسان صرف اتنا ہے، تمہیں کرنا تو صرف اتنا ہے کہ جو دل کا تار ہے یہ مدینے کے تاجدار سے جوڑ لو، اور پھر یہ نعرہ لگاتے پھرو کہ لوگوں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان مخدوم سمنا، نعرے حیدری۔ بس اسی پر اپنی بات کو میں ختم کر کے میں انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی جناب قمر بھائی نے جس مقصد کے تحت اس محفل کو رچایا بسایا ہے، ان کے مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ان کی روزی میں روزگار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرائط فرائض نماز اور شرائط اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوبوں کا سچا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔